السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کی میزبان یاسمین آفتاب علی، چینل یاسمین آفتاب علی اور پروگرام یاسمین آفتاب علی کے ساتھ آج میں آپ کے لیے افغانستان سے بڑی گرما گرم خبریں لائی ہوں۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم موضوع پر آئیں، اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ڈو اٹ ناؤ، اور پروگرام پسند آئے لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ باکس میں کمنٹ دینا نہ بھولیں۔ اب ہم اپنے پروگرام کی طرف آتے ہیں۔ افغان طالبان کے دو گروپ ہیں۔ ہمیں جو دور سے بیٹھ کے لگتا ہے کہ سارا ایک ہوموجینیس گروپ ہے اور ان میں کوئی فرق نہیں، سب ایک ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اس میں دو گروپ ہیں، ایک جو امیر ہبت اللہ اخوان زادہ کو سپورٹ کرتے ہیں اور دوسرا جو سراج الدین حقانی صاحب کے حامی ہیں۔ لیکن ان دو گروپوں کے اندر بھی اب بہت زیادہ توڑ پھوڑ بڑے وقت سے چل رہی تھی، مختلف پالیسیوں کو لے کر اور امیر کے بڑھتے ہوئے اختیارات کو لے کر۔ لیکن ایک واقعہ کچھ دنوں پہلے ایسا رونما ہوا کہ اس کی وجہ سے یہ حقائق، جس کو کہتے ہیں نا زیر آب نہ رہے، اوپر آ گئے۔ وہ کیا واقعہ تھا اور کیا مسائل ہیں، ہم اس پہ گفتگو کریں گے۔ اور کچھ بڑے سینئر لیڈران کی طرف سے یہ بھی بات کی جا رہی ہے کہ واللہ عالم اس طرح کے حالات میں یہ حکومت طالبان کی کب تک چل سکتی ہے۔ وہاں پہ حالات کافی سنجیدہ رخ اختیار کر چکے ہیں، اور جو میں آپ سے اس وقت بات کروں گی اس پہ مجھے بہت سارے فیکٹس ویریفائی ہوئے بی بی سی رپورٹ سے، جو میں پتہ کرتی رہی تھی، جو میرے علم میں باتیں آتی رہی تھیں، اور میری خواہش ہے کہ میرے پاس مضبوط مواد ہو، اس کے بعد ہی میں اس موضوع پہ بولوں۔ گزشتہ کچھ دن پہلے کابل کے مغرب میں مذہبی طلباء گریجویشن کی ایک تقریب ہوئی، جس میں جو گورنمنٹ تھی اس کے دو رہنما اپوزنگ پول سے آمنے سامنے آ گئے، اور یہ جو گوسپ آپ کہہ لیں یا دبی دبی باتیں کہ جی ڈفرینسز بہت بڑھ گئے، اختلافات بہت بڑھ گئے، نہ صرف گروپوں میں بڑھ گئے مگر اندرون خانہ ہر گروپ میں بھی بڑھے ہوئے اختلافات۔ میں آپ سے ایگری کر رہی ہوں، آپ مجھ سے ایگری نہیں کر رہی، یہ اس سے ایگری نہیں کر رہا، تو یہ بہت زیادہ بڑھ چکا ہے۔ یہ کیا مسائل ہیں، پہلے ہم اس پہ بات کریں گے، اس کے بعد جب آپ کے ذہن میں وہ مسائل ذہن میں ہوں گے ہم اس واقعے پہ آئیں گے کہ جس کی وجہ سے یہ ایک دم، جس کو کہتے ہیں نا کہ لاوے کی طرح وہ ایک پھٹا ہے اندر، جو غم و غبار اور جو غصہ تھا لوگوں کا۔ حال ہی میں افغانستان میں طالبان حکومت نے میڈیکل کی تعلیم سے جو خواتین کے داخلہ ان اداروں میں بند کر دیا ہے۔ ویسے تو خیر ان کے لیے نوکری کرنا بھی بند ہے، باہر نکلنا بھی بند ہے، اور بڑا کچھ بند ہوتا چلا جا رہا ہے۔ دوبارہ یہ اسی ریگریسو موڈ پہ جا رہے ہیں جو پہلے کے طالبان جس طرح عورتوں کے ساتھ رویہ رکھتے تھے۔ تو یہ جو اداروں میں خواتین کی تعلیم پہ پابندی لگانے پہ ایک جلسہ تو نہیں میں کہوں گی، ایک سٹنگ منعقد ہوئی، اور اس فیصلے کے بعد قندھار میں ہبت اللہ اخوان زادہ کی موجودگی میں طالبان حکومت کا ایک کابینہ کا وزراء کا اجلاس منعقد ہوا تھا، اور اس جو پابندی تھی اس پہ جو ایک تنازعہ بن گیا، یہ ایک بون آف ڈس ایگریمنٹ بن چکا ہے مختلف گروپوں، اور گروپوں کے اندر بھی لوگ جو ہیں کچھ سپورٹ کر رہے ہیں تو کچھ سپورٹ نہیں کر رہے۔ بات ادھر سے شروع نہیں ہوئی تھی، لیکن اتنا کچھ پہلے ہو چکا تھا کہ اس بات نے، جیسے کہتے ہیں نا، جلتی پہ تیل کا کام کیا، یا اٹ واز دا لاسٹ straw that broke the camel's back so to speak۔ اچھا، اس میں یہ بات سامنے آئی کہ سراج الدین حقانی 2 روز کے لیے قندھار میں موجود تھے، انہوں نے ہبت اللہ اخوان زادہ سے اس معاملے پہ بات چیت کی، لیکن ہبت اللہ اخوان زادہ کا ہاتھ بہت بھاری رہا اور سراج الدین حقانی صاحب کی بات کو سنا نہیں گیا۔ کابل میں طالبان رہنماؤں کے نام سے منسوب اکثر طالبان رہنما کے ساتھ اپنی ملاقاتوں کے دوران براہ راست اپنے تعلقات کا اظہار نہیں کرتے ہیں، کیونکہ انہیں ہبت اللہ اخوان زادہ کے طاقتور مذہبی دلائل کا سامنا پڑ جاتا ہے۔ تو بہت سارے لوگ ایگری نہیں کرتے کہ یہ جو اس وقت پالیسی لے کر ہبت اللہ اخوان زادہ چل رہے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جی وہ اتنے اسٹرکٹ اور اسٹرنجنٹ ریلیجس ہو جاتے ہیں کہ ان کے سامنے بات نہیں ہم کر سکتے، اور اگر ہم اختلاف کریں گے تو اس کا نتیجہ بڑا خوفناک اور خطرناک ہو سکتا ہے۔
ان کو یہ الزام ان کے اوپر آ سکتا ہے کہ آپ جو ہیں وہ غداری کر رہے ہیں، یا آپ امیر سے کے خیالات سے کس طرح انکار کر رہے ہیں اور پبلکلی یا کسی بھی طریقے سے ان کی بات سے ماننے کے انکاری ہیں۔ اسی وجہ سے جو ہے کہ کابل واپس آنے کے بعد زیادہ تر عوامی تقاریر میں عدم اطمینان کا لوگ اختلاف تو کرتے ہیں، لیکن بہت آبویسلی نہیں کرتے، بہت دبا دبا، بہت گول مول، بہت جس کو کہتے ہیں نا کہ جو کہہ بھی کچھ کہہ بھی دیا اور کہا بھی نہیں والی بات، یہ ہوتا ہے۔ اچھا، ایک چیز اور جو جب سراج الدین حقانی صاحب قندھار گئے تھے تو جو ان کو لوگوں نے بتایا، وہ جو ودن طالبان جو کوٹری ہے انہوں نے بتایا کہ بہت زیادہ ڈفرینسز ہو گئے ہیں، کیونکہ اس اختلافات کی ایک وجہ یہ ہے کہ کئی شعبوں کے اختیارات امیر طالبان نے اپنے ہاتھ میں لے لیے ہیں۔ اس میں کون سے مسائل شامل ہیں؟ اس میں ایک تو ملک میں اعلیٰ عہدوں پہ جو تقرریاں اب خالی وہ کریں گے، اس کے علاوہ سیکیورٹی جو ملازمین ہیں ان کو ان پہ غلبہ حاصل کرنے کے لیے، ان کو نا کنٹرول میں رکھنے کے لیے اس میں بڑے سنجیدہ اقدامات انہوں نے کیے۔ اچھا، 1 مہینے پہلے نہیں، 1.5 مہینے پہلے مجھے یاد ہے طالبان کے امیر کی جانب سے ایک حکم نامہ بھی جاری ہوا تھا۔ اس کے مطابق وزیر داخلہ، وزیر دفاع اور طالبان کی خفیہ ایجنسی کے وزیر سے فوجی ساز و سامان ایشو کرتے ہیں نا، پھر آپ اس کو لوگوں میں بانٹتے ہیں کہ کدھر یوز ہو رہا ہے، وہ بھی اختیار امیر صاحب نے اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اب اس وقت جو حالات جن کو دیکھ کر لوگ بڑے غیر مطمئن ہیں، جن کو دیکھ کر لوگ بہت پریشانی کا باعث ہیں، وہ یہ ہے کہ ادھر جیسے ون مین آرمی بن رہی ہے، ون مین پارٹی، اب وہ کسی کی رائے، کسی کی سوچ، کسی کے جو خیالات ہیں وہ بڑے پیچھے چلے گئے ہیں، وہ ان کے معنی نہیں رہے ہیں۔ یہاں پہ جو امیر ہبت اللہ اخوند زادہ چاہتے ہیں وہ وہی کرتے ہیں، لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوئی۔ یہ بھی پتہ چلا کہ دیگر امور جن پر طالبان کی کابل میں قیادت اور طالبان امیر کے درمیان اختلافات پائے جاتے ہیں، ان میں خواتین کی تعلیم ایک بات ہے، ٹی وی پہ جانداروں کی تصویریں دکھانے سے ممانعت یہ دوسری بات ہے، اور ہیبت اللہ اخوند زادہ کی بڑھتی ہوئی طاقت۔ دیکھیں، جب سارے پاورز کسی ایک شخص میں ویسٹڈ ہو جاتے ہیں، اب میں کہنا تو نہیں چاہتی ہوں، لیکن چونکہ آج کل ہمارے ملک میں ایسے ہی معاملہ چل رہا ہے کہ جیسے عمران صاحب ہر چیز پولرائزڈ، ہر چیز ان کے ہاتھ میں، تو اگر وہ جیل چلے گئے یا وہ سامنے نہیں ہے، ان کا کوئی ہائرارکل سٹرکچر پارٹی کا رہا نہیں، تو ایک ان کے جیل جانے کے کچھ عرصے بعد لڑائیاں شروع ہو گئیں لوگوں میں، پارٹیاں تتر بتر ہو گئیں، ایک کچھ عجب سا معاملہ جو تھا وہ یہاں پر شروع ہو گیا۔ تو اس کی وجہ سے یہ جو ان کا بڑھتا ہوا اثر رسوخ ہے نا، کہ باقی لوگوں کا خیال ہے، ان کی اپنی کابینہ کے ممبرز کا خیال ہے، ان کے وزراء کا خیال ہے کہ ان کی حیثیت ایک پپٹ جیسی ہوتی چلی جا رہی ہے، وہ کسی معاملے میں نہ ان کا کوئی اختیار ہے، آہستہ آہستہ وہ اختیارات ان سے لیے جا رہے ہیں، نہ ان کا کوئی حق رہا ہے۔ اب سراج الدین حقانی صاحب اکیلے نہیں ہیں جو اس بات کو محسوس کر رہے ہیں، اس کے علاوہ جن لوگوں نے اپنے اختلافات کو پہلے تو بولتے نہیں تھے، اب ذرا بولنا شروع ہوئے، اس میں وزیر دفاع محمد یعقوب مجاہد بھی ہیں، اس میں وزیر خارجہ امیر خان بھی ہیں، نائب وزیر اعظم عبد الغنی برادر بھی ہیں، اور طالبان حکومت کے نائب وزیر خارجہ عباس بھی شامل ہیں۔ اب طالبان امیر کا انتہائی، وہ کہتے ہیں جی بڑا بنیاد پرست رویہ ہے ان کا، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ اتنی توڑ پھوڑ ہوئی ہے کہ اور اتنے مسائل کا شکار ہے، اکانومی افغانستان کی آپ کو معلوم ہے کہ نہ ہونے کے برابر ہے، تو ان حالات میں یہ حکومت کب تک سسٹین کریں گی؟ دیکھیں، جب ایک ہی شخص کے ہاتھ میں اقتدار آ جائے گا، ایک ہی شخص کرتا دھرتا بن جائے گا، اس کی باقی کابینیاں 0/0 سے ملٹیپلائی ہو جائے گی، تو کوئی شخص حرفاً مولا نہیں ہوتا۔
اگر آپ نے ڈیفینس منسٹر رکھا ہے تو ڈیفینس منسٹر جو ہے ظاہر ہے کچھ اختیارات وہ جو ڈے ٹو ڈے بیسس پہ معاملات کو ڈیل کر رہا ہے وہ بہتر جانتا ہے کہ میں نے کن معاملوں کو کس طریقے سے لے کے چلنا ہے، کدھر مجھے کس سامان کی ضرورت ہے، کون سی فوج کا میرا بٹالین کدھر لڑ رہی ہے، ان کی کیا ریکوائرمنٹ ہے۔ اب اگر وہ امیر صاحب نے اپنے گھر میں بیٹھ کے سارے فیصلے کرنے تو ڈیفینس منسٹر کی تو وقت اور حیثیت کچھ نہیں رہ گئی، یا وزیر تعلیم جو ہے اگر ایک دن آپ ان کو کہہ دیں کہ جی عورتیں جو ہیں وہ میڈیکل کی تعلیم حاصل نہیں کر سکتی، ان کو تعلیم ہی نہ حاصل کرنی اور وغیرہ وغیرہ، تو پھر اس منسٹر کی کیا ضرورت ہے؟ اور پھر آپ کس ٹونیج میں دوبارہ لے کے جا رہے ہیں، دوبارہ افغانستان کو لے کے جا رہے ہیں، تو پھر آپ کے ملک میں کون انویسٹ کرے گا؟ آپ کے ملک میں کس طرح سے خوشحالی آ سکتی ہے؟ اور ہبت اللہ اخوان زادہ تو یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ جی وہ تو سب کچھ یہ غیر اسلامی ہے اور یہ ہے اور وہ ہے۔ اب جناب واقعہ کیا پیش آیا، کچھ دن پہلے لوگ بیٹھے تھے، کوئی یہی جب گریجویشن سیریمنی میں ایڈریس ہو رہا تھا تو وہاں پہ جو ندا محمد ندیم صاحب ہیں وہ امیر طالبان کے بہت قریب ہیں، آلدو وہ کوئی انفلوئنشل لیڈر نہیں ہے طالبان کے، نہ وہ کسی جنگ وغیرہ میں شامل رہے ہیں کبھی طالبان کی طرف سے، نہ ان کا اس طرف کوئی کنٹریبیوشن ہے۔ تو جب یہ بات آئی ان تک کہ جی خواتین کی تعلیم کو لے کر اور سارا کچھ، کیونکہ 2 دن پہلے ہی سراج الدین حقانی صاحب قندھار سے لوٹے تھے اور وہاں ہونے والے واقعات کی بابت ندا محمد ندیم صاحب کو بتایا بھی گیا تھا، انہیں پتہ بھی چلا تھا، تو انہوں نے اس محفل میں بہت سخت الفاظ کا استعمال کیا اور انہوں نے کہا کہ جو لوگ بھی اسلامی تعلیمات سے اور امیر طالبان کی رائے سے اتفاق نہیں کرتے تو وہ لوگ نامسلم ہیں، وہ کفران بک رہے ہیں، وہ اسلام کے خلاف ہیں، اسلام کی دینیت کے خلاف ہیں، اور پھر کھلے منہ سے انہوں نے کہا کہ وہ لوگ تو ہیں ہی کافر۔ جب انہوں نے اپنی تقریر ختم کر لی تو جب سراج الدین حقانی صاحب نے بات کری تو انہوں نے بڑے تحمل سے یہ بات کری کہ دیکھیے ہمیں کسی کی رائے کو بغیر سوچے سمجھے مسترد نہیں کرنا چاہیے، ہمیں لوگوں کی رائے کو سننے اور سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اگر ہمیں کسی کی رائے یا بات ایسی لگتی ہے جو اسلام کے بیسک ٹینٹس کے خلاف ہے تو ہمیں ان کو راہ راست پہ لانا چاہیے، انہیں سمجھانا چاہیے، لڑائی جھگڑے سے معاملات تو نہیں سنبھلتے۔ اب جب یہ سارے معاملے ہوئے تو یہ جو بات ہوئی، یہ جو کھل کے سامنے آئے نا دو گروپ کے لوگ، اور گروپس کے اندر بھی پرابلمز ہیں، مطلب بہت سارے لوگ امیر کی جماعت کے سپورٹرز بھی ایسے ہیں جو ان کی پالیسی سے اب اختلاف نہیں برت رہے، تو یہ ایک کھلے عام ایک گفتگو وہاں ہو رہی ہے کہ یہ جو اس طرح سے 2-3 پوائنٹس اس کا جو لب لباب ہے، ان کا امیر طالبان ہبت اللہ اخوان زادہ کا اپنے ہاتھ میں ہر چیز کا اقتدار لینا، دوسروں کی رائے کی نفی کرنا، کسی کی بات کو نہ سننا اور بڑے سختی سے اپنی انٹرپریٹیشن جو اسلام کی ہے اس کے تحت اس کو کچل دینا، اور وہاں پہ جو مختلف معاشی مسائل جنم لے رہے ہیں عورتوں کو لے کر، سوشل پلیٹ فارمز کو لے کر، لوگوں کی لائیوز کو لے کر، تو وہاں پہ ایک بڑی قوم وہاں پہ بے اطمینانی کا شکار ہے۔ یہ حکومت کب تک چل سکتی ہے اس موجودہ دور میں؟ اور اگر یہ حکومت گرتی ہے تو پھر کیا ہوگا؟ کیا ان فرقوں میں پھر دوبارہ لڑائیاں شروع ہو جائیں گی؟ نارملی تو یہی ہوتا ہے، will افغانستان again disintegrate into various factions؟ اور پھر کیا ہوگا؟ پھر کیا کوئی پھر باہر سے طاقت آنی پڑے گی کسی کو ملک کو سٹیبلائز کرنے کے لیے؟ ادھر تو ویسے ہی کوئی کامیاب نہیں ہوتا، کوئی آنا نہیں چاہتا، they don't have any economy، جہالت سے بھرپور ایک ملک ہے، تو ادھر بہت زیادہ سمجھداری سے ان لوگوں کو خود اپنا محاسبہ کر کے سوچ سمجھ کے آگے چلنے کی ضرورت ہے، تعاون کے ساتھ آپس میں، ورنہ اس وقت افغانستان کے حالات آگے فیوچر میں، اور بہت وہ فیوچر دور نہیں ہے، اچھے نظر نہیں آتے۔ خواتین و حضرات، پروگرام پسند آیا ہو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ باکس میں کمنٹ ڈالنا نہ بھولیں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ خدا حافظ۔